بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن جہازوں میں سوار ہو کر آئے تھے ان کو آگ لگا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ طارق کی یہ حرکت بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا غور و تامل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو طارق کی انتہائی بہادری اور قابلیت پر سالاری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ طارق اس بات سے متفق تھا کہ مٹھی بھر فوج ایک عظیم الشان سلطنت کی افواج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اس نے جہازوں کو غرق کر کے اپنے ہمراہیوں کو بتا دیا تھا کہ واپس جانے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن کا ملک ہے۔ اس کام میں ہم جس قدر زیادہ دلچسپی، ہمت اور جفاکشی سے کام لیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ شاہ لرزیق کا سپہ سالار تدمیر ایک زبردست فوج لیے ہوئے اسی نواح میں اتفاقاً موجود تھا۔ طارق اور اس کی فوج ابھی پورے طور پر اپنے حواس بحال کرنے بھی نہ پائے تھے کہ تدمیر نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا، مگر طارق نے اس کو شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ تدمیر طارق سے شکست کھا کر ایک محفوظ مقام پر پہنچا اور بادشاہ لرزیق کو اطلاع دی۔ اس دہشت انگیز خبر کو سن کر لرزیق نے تمام تر توجہ فوجوں کو فراہم کرنے میں صرف کر دی اور لرزیق تلی تلا سے روانہ ہو کر قرطبہ آیا اور ملک کے ہر حصے سے فوجیں آ کر یہاں جمع ہونے لگیں۔ لرزیق نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور بڑی مستعدی اور ہمت کے ساتھ 1 لاکھ کے قریب فوج لے کر قرطبہ سے طارق کی طرف روانہ ہوا۔ اس عرصہ میں طارق نے شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ شہر شدونہ کے متصل لاجنڈا کی ایک جھیل کے قریب 28 رمضان المبارک 92 ہجری بمطابق ماہ جولائی 711 عیسوی کو دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کے روانہ ہونے کے بعد افریقہ سے 5000 فوج روانہ کر دی تھی۔ یہ 5000 فوج بھی طارق کے پاس اس مقابلے سے پہلے پہنچ چکی تھی، لہٰذا طارق کی فوج اب 12000 ہو گئی۔ ایک طرف 12000 مسلمان تھے، دوسری طرف 1 لاکھ عیسائی تھے۔ مسلمان اس ملک کے حالات سے ناواقف تھے اور بالکل اجنبی تھے۔ عیسائی لشکر اس ملک کا رہنے والا تھا اور اس ملک و سلطنت کو بچانے کو میدان میں آیا تھا۔ اس مارکہ میں طارق کی مٹھی بھر فوج، جو اپنے حریف کی فوج کا بمشکل 8واں حصہ تھی، اگر شکست کھا جاتی تو یہ مارکہ بہت ہی معمولی ہوتا، لیکن چونکہ 12000 مسلمانوں نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی، لہٰذا یہ لڑائی دنیا کی عظیم الشان لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایسے عظیم الشان مارکہ کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت ہی کم ہیں، صرف چند دستیاب ہو سکتی ہیں۔ 1 ہفتہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل خیمہ زن رہیں۔ عیسائی لشکر کا بڑا حصہ زرہ پوش سواروں پر مشتمل تھا، لیکن اسلامی فوج سب پیدل تھی۔ عیسائی سواروں کی صفیں طوفانی سمندر کی لہروں کی طرح جب حملہ آور ہوئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو کچلتے ہوئے اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کی ضربوں سے کیما بناتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن جب ٹکراؤ ہوا تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر بھاری پڑ رہا ہے۔ میدان جنگ شہنشاہ لرزیق یعنی عیسائی افواج کا سپہ سالار اعظم اپنی تمام تجربہ کاری اور بہادری اور شہرت کو عیسائی مقتولوں کے ساتھ خاک و خون میں ملا کر اور اپنی جان کو عزت سے زیادہ قیمتی سمجھ کر طارق کے مقابلے پر قائم نہ رہ سکا، پیٹ پھیر کر سراسیمگی کے عالم میں بھاگا۔ جزیرہ نما ہسپانیہ کا شہنشاہ، 1 لاکھ فوج کا سپہ سالار اور تمام پادریوں کا محبوب اس حالت میں بھاگتا ہوا نظر آیا کہ دوسرے فراریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ دھاپ میں کسی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ اپنے شہنشاہ کے لیے فرار میں سہولت فراہم کرے۔ اور یہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے جو کہ اندلس میں لڑی گئی۔ طارق کی فتوحات اور اندلس کی فتح ہماری اگلی ویڈیو میں بھی جاری رہیں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ بن نصیر پھر کیسے طارق کے پاس پہنچا اور طارق نے کتنے علاقے فتح کیے اور دونوں کے درمیان کیا بات چیت